بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SR اسٹوڈیو 1 کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن شاہ جہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور رستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کو دور دور تک کوئی نشان نظر نہ آیا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی، اتنے میں اس کی نظر ایک پیڑ پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھا، چرواہے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہ جہاں کو چرواہے کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا چرواہے کے پاس کاغذ کہاں؟ بادشاہ نے درخت کا ایک پتا توڑا اور اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور اس چرواہے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دے دیے ہیں۔ جمعہ کو یہ پتہ لے کر جامع مسجد دلی میں آ کر ہم سے ملنا۔ چرواہا خوش ہو کر گھر کی طرف لوٹ چلا۔ اس نے اپنا بستر زمین پر ڈالا اور وہ پتا اس کے سرہانے رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی، اس نے پتا منہ میں لیا اور چرواہے کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو کھا لیا، چٹ کر گئی۔ اسے بہت دکھ ہوا اور یہ کہتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعہ کا دن آن پہنچا۔ چرواہا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا اور کہنے لگا، داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی اور وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں سے آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ چرواہے نے ان کی سارے باتیں سنی اور ان کو روکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، اور پھر اس گاؤں میں یہاں تو سارے غریب رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی ہی پیسہ چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ چرواہا گاؤں کی طرف چل پڑا اور یہ کہتا جا رہا تھا، داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا۔ یہی رٹ اس نے لگاتار لگائی ہوئی تھی اور چلتا جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ 2 برتن نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہوئے، مگر جیسے ان لوگوں نے برتن کھولے تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس چرواہے کے آنگن میں پلٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگیں اور اس کے شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکوؤں نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھا تو وہاں سے بھاگنا ہی غنیمت جانا۔ چرواہا جب اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اس نے اپنے آنگن میں اشرفیاں دے کر زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ مسجد میں بیٹھ کر اس اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے پر انعام کر دیا۔ بادشاہ نے چرواہے کو عزت کے ساتھ اسے گاؤں واپس بھیج دیا۔ دوستو،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہی انسان کو دیتی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اسی سے مانگنا چاہیے، وہی انسان کا رازق ہے۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔